سوال ہے ابو لہب کیسے مرا اور کہاں مرا؟ جواب ہے ابو لہب طاعون کی بیماری سے مرا اور مکہ مکرمہ میں وفات پائی۔ سوال ہے عورت کے آنسو اکثر جلدی کیوں بہہ جاتے ہیں؟ جواب ہے کیونکہ عورت لفظوں سے نہیں بلکہ احساسات سے بات کرتی ہے، اس لیے اس کے آنسو جلد بہہ جاتے ہیں۔ سوال ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون تھی، ان کو کس کافر نے پرچھی ماری تھی؟ جواب ہے ابو جہل نے۔ سوال ہے اگر بھیڑیا انسان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیر تک دیکھے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے کہا جاتا ہے کہ اگر بھیڑیا کسی انسان کی آنکھوں میں دیر تک دیکھ لے تو وہ اس پر نفسیاتی قابو حاصل کر لیتا ہے۔ بعض قدیم قبائل کا عقیدہ تھا کہ ایسا بھیڑیا انسان کی روح چرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سوال ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتا، مگر جو باتیں آپ کہتے ہیں انہیں ماننے کو تیار نہیں، یہ کس کافر کے الفاظ تھے؟ جواب ہے یہ الفاظ ابو جہل کے تھے۔ سوال ہے منگل کے دن کس سے دشمنی کرنے کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے کہا جاتا ہے کہ جو شخص منگل کے دن دشمنی کرے وہ لمبے عرصے تک بدقسمتی میں مبتلا رہتا ہے۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس عمر میں سچے خواب آنا شروع ہوئے جو دن میں حقیقت بن جاتے تھے؟ جواب ہے 33 برس کی عمر میں۔ سوال ہے مارچ کے مہینے کو جناتی غصے کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے کہا جاتا ہے کہ مارچ میں موسم کی تبدیلی کے باعث فضا میں غیر مرئی توانائیاں بیدار ہو جاتی ہیں جو انسان کے مزاج پر اثر ڈالتی ہیں۔ سوال ہے اسلامی ریاست کے بانی کا نام کیا ہے؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے کس مہینے میں آگ کے جنات زیادہ سرگرم ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے جون کے مہینے میں۔ جب سورج کی تپش بڑھتی ہے تو آگ کے جنات زیادہ سرگرم ہو جاتے ہیں۔ سوال ہے غروب آفتاب کے وقت دروازے بند کرنے کی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ جواب ہے کیونکہ اس وقت جنات کی حرکت بڑھ جاتی ہے، وہ روشنی سے اندھیرے کی طرف اترتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت دروازے بند کرنے کی ہدایت فرمائی۔ سوال ہے کس جانور کے دو دماغ ہوتے ہیں؟ جواب ہے بندر کے۔ سوال ہے چاندنی راتیں جنات کے لیے خاص کیوں سمجھی جاتی ہیں؟ جواب ہے کہا جاتا ہے کہ چاند کی روشنی میں جنات اپنی شکل بدلنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں۔ سوال ہے کون سی چیز سردی ہو یا گرمی ہمیشہ ٹھنڈی رہتی ہے؟ جواب ہے برف۔ سوال ہے کنویں کے اندر جھانکنا خطرناک کیوں سمجھا جاتا ہے؟ جواب ہے کنواں زمین کا منہ کہلاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت اس میں جھانکنے سے اندر موجود توانائیاں تمہیں محسوس کر لیتی ہیں۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس صورت میں شیطان قیامت کے دن اپنے متبعین سے لا تعلقی کا اظہار کرے گا؟ جواب ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 میں۔ سوال ہے جب مہمان گھر میں داخل ہوں تو انہیں کیا پلانے سے ان کی منفی توانائی ختم ہو جاتی ہے؟ جواب ہے پانی پلانے سے۔ سوال ہے مسجد نبوی کی زمین کی قیمت کس نے ادا کی تھی؟
جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے گھر میں موجود پودوں کو وقت پر پانی نہ دینے سے کیا پریشانی آ سکتی ہے؟ جواب ہے اگر پودے یا درخت لاپرواہی کے باعث سوکھ جائیں تو گھر کے تمام افراد پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سوال ہے اسلام میں اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہوتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالی کے پاس۔ سوال ہے کیا مٹی مردوں کی روحوں کو سنبھالتی ہے؟ جواب ہے جی ہاں، کہا جاتا ہے کہ ہر قبر کی مٹی میں روح کی کچھ توانائی باقی رہتی ہے۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں چوپائیوں میں سب سے آخر میں کون سا جانور داخل ہوا؟ جواب ہے گدھا۔ سوال ہے کون سا کیڑا سر کٹنے کے بعد بھی 9 دن تک زندہ رہ سکتا ہے؟ جواب ہے لال بیگ۔ سوال ہے کس صحابی کے اسلام قبول کرنے پر انہیں دہکتے کوئلوں پر لٹایا گیا یہاں تک کہ جسم کی چربی پگھلنے سے کوئلے ٹھنڈے ہو گئے؟ جواب ہے حضرت خباب بن ارط رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے فتح خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کون سے رشتہ دار تھے جو حبشہ سے 14 سال بعد تشریف لائے اور جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے آنے کی خوشی فتح خیبر سے زیادہ ہے؟ جواب ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کیا قبر کی مٹی زندہ انسانوں کو بلاتی ہے؟ جواب ہے کہا جاتا ہے کہ بعض قبریں ان لوگوں کے نام پکارتی ہیں جو ان کے قریب گناہ کر چکے ہوں۔ سوال ہے جیش الاسرا یعنی تنگی والا لشکر کس غزوے کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے غزوہ تبوک کو۔ سوال ہے کوشش کے باوجود گھر میں رزق کی تنگی ہو جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے شدید نظر بد کی علامت ہے۔ سوال ہے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کتنی کتابیں منسوب کرتے ہیں؟ جواب ہے 5 کتابیں۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا واقعہ کہاں پیش آیا؟ جواب ہے مکہ کے قریب میدان منا میں۔ سوال ہے کیا چیونٹیاں آنے والی آفت کا اندازہ لگا دے لیتی ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، زلزلے یا بارش سے پہلے وہ اپنے بل چھوڑ دیتی ہیں گویا انہیں زمین کے اندر کی ارتعاش محسوس ہو جاتی ہے۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی تھے جن کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی؟ جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے دن کے وقت کس درخت کے نیچے بیٹھنا رحمت سمجھا جاتا ہے؟ جواب ہے کھجور کے درخت کے نیچے۔ سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر کیسے مامور ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خلافت پر مامور کیا۔ سوال ہے اگر چاول اچانک جل جائیں تو اس کا کیا مطلب سمجھا جاتا ہے؟ جواب ہے کہا جاتا ہے کہ کسی نادید قوت نے دسترخوان پر اپنا سر ڈال دیا ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننا کیسا عمل ہے؟ جواب ہے جائز ہے۔ سوال ہے کیسی ناک والے افراد جلد باز اور خیالی پلاؤ پکانے میں ماہر ہوتے ہیں؟ جواب ہے چھوٹی ناک والے۔
سوال ہے قرآن میں مقرر کردہ سزاؤں کو کیا نام دیا گیا ہے؟ جواب ہے حدود۔ سوال ہے ابو لہب کیسے مرا اور کہاں مرا؟ جواب ہے ابو لہب طاعون کی بیماری سے مرا اور مکہ مکرمہ میں وفات پائی۔ سوال ہے عورت کے آنسو اکثر جلدی کیوں بہہ جاتے ہیں؟ جواب ہے کیونکہ عورت لفظوں سے نہیں بلکہ احساسات سے بات کرتی ہے، اس لیے اس کے آنسو جلد بہہ جاتے ہیں۔ سوال ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون تھی، ان کو کس کافر نے پرچھی ماری تھی؟ جواب ہے ابو جہل نے۔ سوال ہے اگر بھیڑیا انسان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیر تک دیکھے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے کہا جاتا ہے کہ اگر بھیڑیا کسی انسان کی آنکھوں میں دیر تک دیکھ لے تو وہ اس پر نفسیاتی قابو حاصل کر لیتا ہے۔ بعض قدیم قبائل کا عقیدہ تھا کہ ایسا بھیڑیا انسان کی روح چرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سوال ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتا، مگر جو باتیں آپ کہتے ہیں انہیں ماننے کو تیار نہیں، یہ کس کافر کے الفاظ تھے؟ جواب ہے یہ الفاظ ابو جہل کے تھے۔ سوال ہے منگل کے دن کس سے دشمنی کرنے کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے کہا جاتا ہے کہ جو شخص منگل کے دن دشمنی کرے وہ لمبے عرصے تک بدقسمتی میں مبتلا رہتا ہے۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس عمر میں سچے خواب آنا شروع ہوئے جو دن میں حقیقت بن جاتے تھے؟ جواب ہے 33 برس کی عمر میں۔ سوال ہے مارچ کے مہینے کو جناتی غصے کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے کہا جاتا ہے کہ مارچ میں موسم کی تبدیلی کے باعث فضا میں غیر مرئی توانائیاں بیدار ہو جاتی ہیں جو انسان کے مزاج پر اثر ڈالتی ہیں۔ سوال ہے اسلامی ریاست کے بانی کا نام کیا ہے؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے کس مہینے میں آگ کے جنات زیادہ سرگرم ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے جون کے مہینے میں۔ جب سورج کی تپش بڑھتی ہے تو آگ کے جنات زیادہ سرگرم ہو جاتے ہیں۔ سوال ہے غروب آفتاب کے وقت دروازے بند کرنے کی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ جواب ہے کیونکہ اس وقت جنات کی حرکت بڑھ جاتی ہے، وہ روشنی سے اندھیرے کی طرف اترتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت دروازے بند کرنے کی ہدایت فرمائی۔ سوال ہے کس جانور کے دو دماغ ہوتے ہیں؟ جواب ہے بندر کے۔ سوال ہے چاندنی راتیں جنات کے لیے خاص کیوں سمجھی جاتی ہیں؟ جواب ہے کہا جاتا ہے کہ چاند کی روشنی میں جنات اپنی شکل بدلنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں۔ سوال ہے کون سی چیز سردی ہو یا گرمی ہمیشہ ٹھنڈی رہتی ہے؟ جواب ہے برف۔ سوال ہے کنویں کے اندر جھانکنا خطرناک کیوں سمجھا جاتا ہے؟ جواب ہے کنواں زمین کا منہ کہلاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت اس میں جھانکنے سے اندر موجود توانائیاں تمہیں محسوس کر لیتی ہیں۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس صورت میں شیطان قیامت کے دن اپنے متبعین سے لا تعلقی کا اظہار کرے گا؟ جواب ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 میں۔ سوال ہے جب مہمان گھر میں داخل ہوں تو انہیں کیا پلانے سے ان کی منفی توانائی ختم ہو جاتی ہے؟
جواب ہے پانی پلانے سے۔ سوال ہے مسجد نبوی کی زمین کی قیمت کس نے ادا کی تھی؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے گھر میں موجود پودوں کو وقت پر پانی نہ دینے سے کیا پریشانی آ سکتی ہے؟ جواب ہے اگر پودے یا درخت لاپرواہی کے باعث سوکھ جائیں تو گھر کے تمام افراد پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سوال ہے اسلام میں اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہوتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالی کے پاس۔ سوال ہے کیا مٹی مردوں کی روحوں کو سنبھالتی ہے؟ جواب ہے جی ہاں، کہا جاتا ہے کہ ہر قبر کی مٹی میں روح کی کچھ توانائی باقی رہتی ہے۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں چوپائیوں میں سب سے آخر میں کون سا جانور داخل ہوا؟ جواب ہے گدھا۔ سوال ہے کون سا کیڑا سر کٹنے کے بعد بھی 9 دن تک زندہ رہ سکتا ہے؟ جواب ہے لال بیگ۔ سوال ہے کس صحابی کے اسلام قبول کرنے پر انہیں دہکتے کوئلوں پر لٹایا گیا یہاں تک کہ جسم کی چربی پگھلنے سے کوئلے ٹھنڈے ہو گئے؟ جواب ہے حضرت خباب بن ارط رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے فتح خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کون سے رشتہ دار تھے جو حبشہ سے 14 سال بعد تشریف لائے اور جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے آنے کی خوشی فتح خیبر سے زیادہ ہے؟ جواب ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کیا قبر کی مٹی زندہ انسانوں کو بلاتی ہے؟ جواب ہے کہا جاتا ہے کہ بعض قبریں ان لوگوں کے نام پکارتی ہیں جو ان کے قریب گناہ کر چکے ہوں۔ سوال ہے جیش الاسرا یعنی تنگی والا لشکر کس غزوے کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے غزوہ تبوک کو۔ سوال ہے کوشش کے باوجود گھر میں رزق کی تنگی ہو جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے شدید نظر بد کی علامت ہے۔ سوال ہے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کتنی کتابیں منسوب کرتے ہیں؟ جواب ہے 5 کتابیں۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا واقعہ کہاں پیش آیا؟ جواب ہے مکہ کے قریب میدان منی میں۔ سوال ہے کیا چیونٹیاں آنے والی آفت کا اندازہ لگا دے لیتی ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، زلزلے یا بارش سے پہلے وہ اپنے بل چھوڑ دیتی ہیں گویا انہیں زمین کے اندر کی ارتعاش محسوس ہو جاتی ہے۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی تھے جن کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی؟ جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے دن کے وقت کس درخت کے نیچے بیٹھنا رحمت سمجھا جاتا ہے؟ جواب ہے کھجور کے درخت کے نیچے۔ سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر کیسے مامور ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خلافت پر مامور کیا۔ سوال ہے اگر چاول اچانک جل جائیں تو اس کا کیا مطلب سمجھا جاتا ہے؟ جواب ہے کہا جاتا ہے کہ کسی نادید قوت نے دسترخوان پر اپنا سر ڈال دیا ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننا کیسا عمل ہے؟
جواب ہے جائز ہے۔ سوال ہے کیسی ناک والے افراد جلد باز اور خیالی پلاؤ پکانے میں ماہر ہوتے ہیں؟ جواب ہے چھوٹی ناک والے۔ سوال ہے قرآن میں مقرر کردہ سزاؤں کو کیا نام دیا گیا ہے؟ جواب ہے حدود۔